أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں، کتاب مبادئ العربیہ 4 میں، اور بات منصوبات میں چل رہی تھی. منصوبات میں چلتے چلتے کہاں پہنچی تھی؟ مفعول بہی نہیں، اب اس کی بات چل رہی، مفعول بہی کے جو عامل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور یہاں پہنچی تھی کہاں؟ اس میں فاعل تک بات پہنچی تھی. کہاں تک؟ بتایا تھا کہ بھائی مفعول بہی میں ایک سوال تھا نا، مفعول بہی میں کتنی چیزیں عمل کر سکتی ہیں؟ تو کیا کیا گنائی اس میں سے؟ اس میں فعل، ایک تو فعل، ایک اس میں فعل، اور بتائیے دیکھیے انہوں نے دوسرا بتایا نا، وہ ہاں مصدر، وہ عامل المفعول به الثانی. مفعول کیا ہے؟ عامل دوم کیا ہے؟ اس میں فعل. دوسرا عامل کیا ہو سکتا ہے مفعول به میں؟ اسم فعل. دوسرا جی آئیے، فعل، اس میں فعل، اور اب جو ہے وہ اسم الفاعل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور بات یہاں پہنچی تھی. اسم فاعل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اسم فاعل کی 2 حالتیں بنتی ہیں. کس اعتبار سے؟ یا تو الف لام اس پہ ہوگا یا الف لام اس پہ نہیں ہوگا. الاولا دیکھیے یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے لاسم الفاعل حالتان، اسم فاعل کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. الاولا ان یکون مجردا من الف لام، یا تو وہ مجرد ہو الف لام سے، خالی ہو الف و لام سے. والثانیہ تو یعنی الحالۃ الثانیہ تو ان یکون مقرونا بها بالف لام، یعنی یا اور دوسری حالت کیا ہے اسم فاعل کی؟ کہ وہ ملا ہوا ہو بہا یعنی بے الف لام، الف لام سے ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، آئیے. اسم الفاعل المجرد من الف لام، وہ اسم فاعل جو خالی ہو الف لام سے، اس کے احکام یہاں بیان کر رہے ہیں. اسم فاعل جو الف و لام سے بولیے خالی ہو، اسم فاعل جو الف و لام سے خالی ہو. اذا کان لازما رفع فاعلا فقط، اگر فاعل جو ہے وہ فعل لازم سے بنایا گیا ہو. اگر فاعل فعل، اب ظاہر سی بات ہے فعل لازم جو ہے وہ نصب خالی فاعل پہ تو تمام ہوتا ہے جی، تو رفع فاعلا فقط، تو فقط فاعل کو رفع دے گا، فقط فاعل کو رفع دے گا. ٹھیک ہے بولو جی، فقط فاعل کو رفع دے گا. آئیے اور جیسے زید قائم ابو ہو، قائم قام یقوم کا ہے نا، یقوم سے بنا ہے نا، فعل لازم تھا اس سے بنا ہے. تو ابو ہو، ابو اس کا فاعل ہے، قائم اس میں فاعل ہے، اور ابو اس کا فاعل. اس میں فاعل کا فاعل کیا ہے؟ ابو، اس لیے ابو ہے، ابا یا ابھی نہیں ہے. مرفوع ہے تو حالت، آپ کو یاد ہے اسماء ستہ کا اعراب حالت رفع میں واو ہوتا ہے، ابو. تو دیکھیے فقط فاعل کو رفع دیا نا اس نے، قائم اس پہ فاعل ہے، ابو اس کا فاعل ہے. آئیے لیکن اگر یہ تو جب اگر اس میں فاعل لازم ہو تو فقط فاعل کو رکھ دے گا. لیکن وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، لیکن اگر اس میں فاعل متعدی ہو، یعنی اور خالی یہی نہیں کہ خالی متعدی ہو، متعدی ہونے کے ساتھ ساتھ وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الِاسْتِقْبَالِ، اور وہ اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں بھی ہو، نصب مفعولا بہ، مفعول بہ کو بھی نصب دے گا. جیسے انا شاکرن حمتکا، شاکرن کیا ہے اس میں فاعل نہیں ہے، بولو. لیکن یہ شاکرن حال کے معنی دے رہا ہے یا مستقبل کے. تو حمتکا، حمت جی حمتا مفعول ہے، منصوب ہے دکھائی دے رہا ہے، تو فاعل کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر
پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے. فاعل پوشیدہ کا مفعول ہے. ہمتا مفعول ہے، ہمتا کیا؟ مفعول ہے شاکرون کا. اچھا بھائی انا مبتدا ہے، شاکرون اس میں فاعل ہے، ہوا اس کا پلٹ رہا ہے انا کی طرف جی، ہوا اس کا فاعل ہے، ہمتا اس کا مفعول ہے. تو کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں فاعل متعدی ہو دیکھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے اور حال اور مستقبل دو صورتیں ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں. میں آپ کو لکھ کے بھی دکھاؤں، لکھ کے اگر دکھاؤں. فاعل لازم ہے مثال میں آگے دینا چاہیے. نہیں ویسے نہیں، میں کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہوا لگا چلے گا. ہوں. آئیے یہ کہہ رہے ہیں، ادھر دیکھیے دیکھیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں فاعل، اس میں فاعل، اس میں فاعل. پہلی صورت بولیے، پہلی صورت لازم، اگر پہلے لازم ہوا، اگر فاعل اگر لازم ہو، اس میں فاعل اگر لازم ہو تو فقط فاعل کا لفظ دے گا فاعل کو رکھ، اور پھر جو ٹھیک ہے اس میں ڈالنا، ٹھیک ہے فقط فاعل. جیسے مثال کیا دی، جیسے فاعل ابو ہو، قائم ابو، دیکھیں ابو کو رکھ دیا نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر متعدی ہو، اگر اس میں فاعل اگر متعدی ہو، اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، جیسے حال یا مستقبل ہو، حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، یا ماضی کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، یا ماضی کے معنی میں ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں فاعل متعدی ہو اور اس میں فاعل متعدی ہو یا مستقبل ہو تو اور حال یا مستقبل کے معنی میں ہو تو کیا حکم ہے؟ تو حکم مفعول کو نصب بھیجے گا، مفعول به کو نصب بھیجے گا، ٹھیک ہے، خالی فاعل نہیں، مفعول به کو نصب بھیجے گا. جیسے مثال دی جی انا شاکر کے بعد والی مثال، اگلی مثال رأيت رجلا قائدا بعيني. ہاں رأيت رأيت رجلا رجلا قائدا قائدا یا قاعدا، قائدا سے نہیں ہوتا ہے قائدا قائدا بعيرا 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 یا کیا بعيرا بعيرا بعيد. رأيت رجلا قائدا قائدا بعيرا بعيرا. بعيرا رأيت رجلا قائدا بعيدا. پھر ہم جگہ تو جیل میں ایسا ہے کہاں ہے؟ بعیر اونٹ کو کہتے ہیں. اچھا جمل کی جگہ کہتے ہیں اس کی بھی نہیں پڑھا تم نے، بتاؤ نما پڑھنے کے بعد یہ حرکت کر رہے ہیں. کیا ہے یہ مذاق میں بعیر آیا ہے، بعیر، ٹھیک ہے. اگر متعدی ہو اور حال اور مستقبل کے معنی ہو تو مفعول کو نصب دے گا. جیسے رأیت رجلا قائدا، اس میں فاعل ہے نہیں ہے، قائدا اس میں فاعل ہے، قائدا اس میں فاعل ہے، ہاں قائد فاعل قائد صحیح بعیرا. میں نے ایک مرد کو دیکھا جو قیادت کر رہا تھا اونٹ کی. اچھا وہ ٹھیک ہے تو اب قائدن کا ہوا پلٹ رہا ہے، فاعل تھا جو رجل کی طرح، اور بعیرا اس کا مفعول نصب دیا نہیں دیا، نصب دیا نہیں دیا. یا کیا انا شاکرون، انا شاکر ہمارا کیا ہے انا شاکر شاکرون، شاکر اس میں فاعل ہے، ہاں ہما تا مفعول ہے نہیں ہے، ہاں منصوب ہے نہیں، ہما تا ہاں منصوب ہے، دیکھیے نصب دیا نہیں دیا. تو اگر نہیں ان رأیت رجلا، میں نے دیکھا قائدا بعیرا کہ وہ قائد ہے، قائد ہے یا قیادت کر رہا ہے یا قیادت کرے گا،
کس کی؟ اونٹ کی. تو حال اور مستقبل کے معنی ہے. اگر اس میں فاعل لازم ہو تو فقط فاعل کو رفع دے گا، تو نصب نہیں دے گا مفعول کو. مفعول نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے فعل لازم تھا اسے فعل لازم کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا، ایسے ہی اس میں فاعل اگر لازم ہے تو اسے مفعول نہیں چاہیے، بس فاعل. اور اگر اس میں فاعل متعدی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حال اور مستقبل کے معنی میں ہے، متعدی ہے حال و مستقبل کے معنی میں ہے تو پھر مفعول کو نصب دے گا. لیکن اگر اس میں فاعل متعدی اور ماضی کے معنی میں ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسی فعل مفعول ہے، تو ہمیشہ اپنے مفعول کی طرف کیا ہوگا؟ بولیے. ہمیشہ مضاف ہوگا، ہمیشہ کیا ہے؟ ہوگا وہ مفعول ہی، لیکن مفعول کی طرف مضاف ہوگا. لفظاً تو مجرور ہوگا وہ، کیونکہ مضاف اس میں فاعل کی طرف مضاف ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کا محض منصوب ہی ہوگا. دیکھیے تو حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تو وہ اپنے مفعول کی طرف مضاف، مفعول کی طرف مضاف ہوگا. بولیے. کن تو دیکھیے ماضی کے معنی ہے نا، پہلے کن تو ماضی ہے. کن تو بولیے. کن تو شاکرا حمد کا، ہاں شاکرا ہمت ہمت مجبور ہوا نا، ہمت کیونکہ شاکر اس کی طرف مضاف ہے. اور خود شاکرہ کیوں منصوب ہے؟ شاکرہ کیوں منصوب ہے؟ شاکرہ مفعول ہے اس کا فعل ہے، فعل ناقص ہے، تو اب وہ کیا ہوگا؟ اس کی کنتو کا تو جو ہے اس کا اس میں کانا اس کی طرف خبر کو نصب دیتا ہے، کانا کی خبر ہے. تو شاکرہ ہمت کا، تو دیکھیے شاکرہ کا مفعول کیا ہے؟ ہمت ہے، لیکن وہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ شاکر اس کی طرف مضاف ہے. مضاف کیوں ہے؟ کیونکہ بتایا اگر اس میں فاعل متعدی ہو، ادھر دیکھو اس میں فاعل اگر متعدی ہو اور وہ ماضی کے معنی میں ہو تو کیا ہوگا؟ دکھائی نہیں دے رہا کون سے، ٹھیک ہے گیٹ بند کر دو بس کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر ماضی کے معنی میں ہو، اس میں فاعل متعدی ہو اور ماضی کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ مفعول کی طرف مضاف ہوگا. تو شاکر ہمت کا، کن تو شاکر ہمت پڑھا انہوں نے، یہاں کیا پڑھا تھا؟ ہمت کا، شاکر ہمت کا. ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ لکھ لیا؟ ٹھیک ہے، بتا دو. چلے کوئی مسئلہ نہیں، بتا دیں. سمجھ میں آیا؟ یہ بات بھائی دیکھیے، اس میں فاعل المجرد من الف لام، اس میں فاعل جو مجرد ہو کائے سے؟ الف لام سے. پھر کہہ رہے اذا کان لازما، اگر لازم ہو تو فقط رفع دے گا، رفع فاعل، فقط فاعل کو رفع دے گا. جیسے زید قائم ابو میں قائم نے ابو کو رفع دیا، فاعل بنا ہے اس کا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے. وہ اذا کان متعدیا، لیکن اگر بولیے مفعول اس میں فاعل متعدی ہو اور وہ حال کے معنی میں ہو، اور وہ حال کے معنی میں معنی حال اب الاستقبال یا استقبال کے معنی میں ہو تو نصب مفعول به، تو مفعول به کو نصب دے گا. جیسے انا شاکر ہمتا کا، ورأیت رجلا قائدا بعیرا، قائد نے اس میں فاعل ہے قائد، اس کو نصب دیا. ٹھیک ہے، اگر حال یا مستقبل کے معنی میں ہو تو اور اگر ماضی کے معنی میں ہو. لیکن وہ اذا کان متعدی، لیکن اگر اس میں مفعول بولیے متعدی ہو اور ماضی کے معنی میں ہو تو اسی فاعل مفعول ہے، تو اپنے مفعول کی طرف اضافت دی جائے گی. جیسے کنت شاکر حمد کا، یا اغثنا یا بارئ الوجود، باری اس میں فاعل ہے بارئ الوجود. ٹھیک ہے، آئیے وہ یجوز، یہ بات جائز ہے. کیا بات جائز ہے؟ ان یضاف الی مفعولہ، جائز ہے کہ وہ مضاف ہو اپنے مفعول کی طرف، ولو کان بمعنی الحال او الاستقبال. دیکھیے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر اس میں فاعل متعدی ہو اور حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو نصب دے گا، اور اگر ماضی کے معنی میں ہو تو مضاف ہوگا اپنے مفعول کی طرف. لیکن اگر حال اور استقبال کے معنی میں ہو تب بھی مضاف کرنا جائز ہے. اس پہ فاعل کی طرف آپ مضاف
کر سکتے ہیں. جیسے انا شاکر و ہمتک، انا شاکر و ہمتک، انا وہ ہے انا، وہاں پہ کیا تھا؟ انا شاکر ہمتہ کا، شاکر ہمتہ کا، انا شاکر ہمتہ کا. تو مضاف کرنا بھی جائز ہے. وہ کام جی وہاں پہ جہاں پہ مفعول کو نصب دیتا ہے حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو وہاں آپ مضاف بھی کر سکتے ہیں. یا رأیت رجلا قائد بعیر، میں نے ایک مرد کو دیکھا جو ابھی یعنی کہ آپ نے اونٹ کو ہکا رہا تھا. ہانکنا جانتے ہو؟ بڑھانا، قیاس کرنا. قائد. فوائد یجری کیا ہے؟ یجری مجرا ما کانا بمعنی الحال للاستقبال ما اريد به الاستمرار التجدی. کیا ہے؟ تجددی. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں جاری ہوں گی جو اگر اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، وہی احکام جاری ہوں گے. کب؟ ما اریدا، جب اس میں فاعل سے ہم ارادہ کریں استمرار تجددی کا. جب ہم اس میں فاعل سے کنٹینیو استمرار تجددی کا ارادہ کریں تو وہی احکام اس میں جاری ہوں گے جو اگر حال یا مستقبل کے معنی میں تھا تو جاری ہوئے تھے. جیسے زید مکرم ضیفہ، مکرم دیکھیے مفعول کو نصب دیا نہیں دیا، تو یہاں استمرار ہے نا. میں زید ہمیشہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، ہمیشہ اقرار کرتا ہے، اکرام کرتا ہے. تو مکرم اس میں فاعل ہے، بولیے، لیکن استمرار کے معنی میں ہے. یہاں زید ہمیشہ اکرام کرتا ہے اپنے مہمان کا، تو یہاں بھی وہی جاری ہوگا جو حال اور استقبال کے معنی میں کیا تھا. مفعول کو نصب دیا تھا مفعول بے کو، تو یہاں بھی نصب دیا. اگر ضعیفہ کو نصب دیا ضعیفہ کو ایسا ماکانہ بے معنی حال ابل استقبال، جو ابھی اوپر بتایا نا کہ فاعل اگر متعدی ہو، اس میں فاعل اگر متعدی اور حال اور مستقبل کے معنی میں ہو تو مفعول کو نصب دے گا. وہی احکام جب بھی جاری ہوں گے اگر اس میں فاعل استمرار تجددی پہ دلالت کر رہا ہو. تو وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سوچ کے زید المکرم میں حال اور مستقبل کے تو معنی نہیں ہے، یہ تو کنٹینیو ہے، لگاتار کرتا ہے وہ، تو یہاں بھی وہی احکام جاری ہوں گے. پھر کہیں اشترکو، انہوں نے شرط کی ہے نحویین نے ایضاً فی الاسم الفاعل المجرد من الف لام، شرط لگائی ہے نحویین نے یہ اس میں فاعل جو کہ الف لام سے خالی ہو، اس میں یہ بھی شرط لگائی ہے. وہ شرط تو تھی، یہ بھی شرط لگائی ہے لیعمل فی المنصوب، تاکہ وہ نصب منصوب میں عمل کرے. تو کیا شرط لگائی؟ ان یعتمد علی شیء قبلہ، تاکہ وہ اپنے اس سے پہلے کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو. لیتوقع بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے اس میں فاعل کو تقویت حاصل ہو جائے. بھائی دیکھیے فعل بھی عمل کرتا ہے اس میں فاعل بھی. قوی ترین عامل تو فعل ہے نا، قوی ترین سب سے زیادہ طاقتور عامل کیا ہے؟ فعل ہے. اب اگر فاعل عمل کرے تو فعل جیسی طاقت تھوڑی ہے اس میں، فاعل فعل جیسی طاقت تھوڑی ہے. تو اس طاقت کو لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی چیز پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. وذالک یکون، تو کب ہوگا ایسا کب ہوگا کہ جب اس میں فاعل اب نصب، دیکھیے فاعل تک رفع دینا اس کے لیے آسان ہے. اس میں فاعل کو رفع دے اتنی طاقت اس میں ہے، لیکن مفعول کو نصب دینے کے لیے اسے تھوڑی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ قوی نہیں ہے نا. عامل قوی تو فعل ہے نا، اس سے تھوڑا ضعیف ہے یہ، لہذا یہ اس کسی چیز پر تکیہ کر کے قوت لیتا ہے. ہاں بات الف لام سے خالی والے ہی کی چل رہی ہے اس ٹائم، کہ اس میں فاعل جو الف لام سے خالی ہو اس میں یہ بھی شرط لگائی ہے نحویین نے تاکہ وہ نصب منصوب میں عمل کرے. یعنی رفع دینے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نصب دینے میں عمل کرنے کے لیے اسے تھوڑی طاقت کی احتیاج ہے کہ وہ ان یعتمد علی شیء، کہ کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو قبلہ، جو اس سے پہلے ہو، لے یا تقوی، تاکہ اس کے ذریعے سے تقویت حاصل کر لے. وذالک، ایسا کب ہوگا کہ جب اس میں فاعل نصب منصوب میں عمل کرنے کے لیے ما قبل پہ تکیہ کرتا ہے؟ اذا وقع بعد نفی، جب وہ واقع ہو نفی کے بعد. ولو تعویل، چاہے نفی تعویل ہی کے ذریعے کی نہ کی گئی ہو، اصل میں نفی نہیں ہے لیکن تعویل کیا آپ نے. جیسے ما شاکر السوقا، اب یہاں پہ شاکر میں باقاعدہ قوت آ گئی کہ سوقا کو بہت طاقت کے ساتھ نصب دے رہا ہے، یہ بہت طاقت کے ساتھ نصب دے رہا ہے کیونکہ ما نافیہ پہ نفی پہ تکیہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، ما شاکر السوقا الا من راجت بضاعته. ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا
منغزۃ المصیبت عیشی، انما منغزۃ المصیبت عیشی، منغزۃ عیشی کیا ہے؟ منصوب ہے، تو یہاں پر منغزۃ انہوں نے تعویل کی ہے، نفی نہیں ہے یہاں پہ، منغزۃ المصیبت عیشی، لیکن تعویل کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو کب؟ جب نفی کے بعد واقع ہو، نفی پہ تکیہ کرتا ہے، یا نفی پہ تکیہ کرتا ہے اس میں فاعل، یا اذا وقع بعد استفہام ملفوظ بہ او مقدر، یا استفہام جو کہ ذکر ہوا ہو اس ملفوظ یعنی لفظ میں جو موجود ہو اس استفہام پہ تکیہ کیا ہوتا ہے، یا استفہام تقدیری، لفظ کوئی نہیں ہے لیکن تقدیراً استفہام ہے، جیسے امنجزون انتم مواعدکم، کیا آمنجزون یا آمنجزون، کیا تم وعدہ پورا کر رہے ہو، مواعیدکم، تو آمنجزون اس میں فاعل ہے، حمزہ استفہام ہے، ملفوظ ہے، استفہام یا نہیں لفظ میں ہے، تو دیکھیں مواعیدہ تکیہ کیے ہوئے، لیکن مہین زید امرا مکرم، زید امر کی توہین کرتا ہے یا اکرام کرتا ہے؟ تو یہاں پہ لفظ میں سوال ہے، کہیں حل ہے، حمزہ ہے، کچھ ہے، لہجے میں ہے، کہاں ہے؟ استفہام تقدیری لہجے میں ہے، زید امر کا توہین کرتا ہے اکرام کرتا ہے؟ لہجے میں ہے سوال، سوال کہاں ہے؟ لہجے میں، لفظ میں تو صحیح، انہوں نے کہا یا تو استفہام پہ تکیہ کیا ہوگا، وہ استفہام یا تو ملفوظ ہوگا جیسے آمنجزون، یا وہ مقدر ہوگا استفہام، مہین میں مہین زید امرن، ام مکرمہ میں کہیں حمزہ دکھائی دے رہا ہے؟ استفہام کا کوئی ورڈ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، مقدر ہے، لہجے سے پتہ لگ رہا ہے کہ سوال ہے، مہین زید امرن ام مکرمہ۔ نمبر 3، اذا وقع خبرا عن مبتدا، جب اس میں فاعل خبر واقع ہو مبتدا کی، ٹھیک ہے، فی الحال، فی الحال الحق ناصر زویہ، نا خبر ہو فی الحال، حال میں، تو اب یہ دیکھیے، اب دیکھیے زیدن قائم ابو میں تکیہ کیے ہوئے ہیں نا مبتدا کے اوپر، الحق ناصر میں ناصر حق کے اوپر تکیہ کیے ہوئے، اب اس میں طاقت ہے بھی نصب دے رہا ہے، یا تو فی الحال میں یا فی الاصل میں، یا اصل میں، یا تو فی الحال تکیہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، خبر واقع ہو رہی ہے اصل میں، ان الحق ناصر زویہ، ٹھیک ہے، اصل میں مبتدا پہ تو تکیہ کیے ہوئے ہیں، فی الحال تو انا کی خبر واقع ہو رہا ہے، انا کی خبر واقع ہو رہا ہے فی الحال تو، لیکن مبتدا کی اذا وقع صلۃ۔ نمبر 4 آگے انشاءاللہ کل پڑھیں کیونکہ ٹائم ہو گیا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، دہرائیں گے کل پھر۔